سر انجام دیتے ہیں۔ قسمیں کیوں کھائی، کس کام کے لیے کھائی؟ جواب قسم کیا ہے؟ تو قسم اس لیے کہ انما توعدون لصادق، قسم ہے کہ بے شک جو تم وعدے دیے جاتے ہو لصادق، یہ سچے ہیں، حق یقین ہے، یہ ہوں گے۔ انسان کیا وعدے دیے جاتے ہیں؟ انسان جو ہے وہ جنت کا وعدہ دیا گیا ہے، جہنم ہے، اور اچھی حالت ہے اگر بندہ اچھا رہے، اور عذاب ہے اگر برا رہا، تمام ہی انما توعدون لصادق وإن الدین لواقع۔ الدین مجاہد صاحب کہتے ہیں الحساب، حساب و کتاب میں، جزا سزا میں واقع ہونا ہے، لواقع۔ قیامت آئے گی، حساب و کتاب میں ہونا ہے، اور وعدے جو کیے گئے ہیں وہ سچے۔ والسماء ذات الحبک، پھر قسم اٹھائی، اور قسم ہے اس آسمان کی، ذات الحبک۔ عبداللہ بن عباس ذات خلق الحسن، خوبصورت آسمان ہے، خوبصورت آسمان کی قسم، الحبک، ذات الحبک۔ اور ایک معنی ذات الحبک ذات الطرائق بھی کیا گیا ہے، راستوں والے آسمان کی قسم، تبری وغیرہ۔ انکم لفی قول مختلف، آسمان کی قسم، خوبصورت آسمان کی قسم، راستے والے آسمان کی قسم، انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم مختلف قول میں۔ اور یہ اختلاف، کسی قول میں اختلاف کا ہونا کسی چیز میں، یہ اس کے یقین کو کمزور کر دیتا ہے۔ حق کے اندر اختلاف نہیں ہوتا، ایک بات ہوتی، اور اختلاف کسی چیز میں آ جانا اس کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو اشارہ ہے کہ تمہاری باتیں بڑی کمزور، ایک کی بات ایک ہے، دوسرے کی دوسری ہے، کوئی اللہ کے متعلق ایک کہہ رہا ہے، آخرت کے متعلق کسی کا دوسرا تبصرہ، کسی کا پہلا ہے وغیرہ۔ یہ تمہارے مختلف قول ہیں، یعنی غلط ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ اصل وہی ہے جو اللہ اور رسول نے کہی، یہ باتیں یہ حق ہے اور ہوں گی تمام۔ یوفق عنہ منفق، پھیرا جاتا ہے اس سے منفق جو پھیر دیا گیا۔ صحیح جو محروم بندہ ہے وہ اسی سے محروم ہوتا ہے، جو صحیح پھر جانے والا ہے وہی پھرتا ہے اس سے۔ قتل الخراصون، تباہ ہوئے، برباد ہوئے، الخراصون، اندازہ لگانے والے۔ امام قتادہ صاحب کہتے ہیں اہل الجنون، جو اس گمان کی تابعداری کر رہے ہیں اور تباہ و برباد۔ قرآن کا بڑا عجیب جملہ ہے، بڑا مختصر جملہ ہے۔ اندازہ لگانے والے تباہ، جن کے پاس پکی بات نہیں ہوتی، اور جی میرے خیال سے، میرا گمان یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ قتل الخراصون، آج آپ دیکھیں بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے خود کو نامور کہنے والے، اور میرے خیال سے اب یہ ہو جائے گا، میرے خیال سے یہ ہوگا، مستقبل کی پیشن گوئی ابھی کر رہے ہوں گے، اور اکثر وہ ہوں گے جو ریٹائر ہو گئے ہوں، اور ان کی دماغ، عقل جو ہے، ان کی عقل اور ان کا دماغ جو ہے وہ دنیاوی امور کے قابل نہیں رہا، تو یہ دینی تبصرے شروع ہو جائیں گے، اور مستقبل کے حالات بابا جی بتا رہے ہوں گے۔ قتل الخراصون، تباہ ہو گئے اندازے لگانے۔ جب وہی نہیں ہے، قرآن و حدیث نہیں ہے، تو پھر اندازہ ہی ہے بندے کا۔ قتل الخراصون، پیچھے کہا نا قول مختلف، اس لیے ہے، اس کی وجہ ہے کہ اندازے لگا رہے ہیں۔ اگر صحیح بات کرتے پھر اختلاف ہونا ہی نہیں تھا۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں فی غمرۃ جو نشے میں ہیں، غفلت میں، ساہون، بھولے ہوئے،
غفلتوں میں پڑے ہیں، نشے میں جی، خبر ہی نہیں ہے آخرت آئے گی، حساب و کتاب نے ہونا ہے، نعمتوں کے متعلق پوچھا جانا ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، اور پوچھتے ہیں ایان یوم الدین، کب ہے قیامت کا دن، جزا کا دن، بدلے کا دن، انہیں دین واقع ہے نا، کب آئے گا ایان یوم الدین۔ قیامت کے متعلق وہ پوچھتا ہے جو اس کی تیاری نہ کرتا ہو، اور جب تیاری میں مگن ہو تو اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ قیامت نہ آئے۔ جو مانگ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے اس کے متعلق، یہ دلیل اس بات کی کہ وہ بے خوف ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، اللہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ کب آئے گی قیامت، اپنی روٹین کی طرح قرآن اس کا جواب نہیں دیتا کہ قیامت کب آئے گی۔ زیادہ سے زیادہ ایک مقام کو صرف یہ کہا کہ شاید ہو سکتا ہو قریب، باقی اکثر جواب یہ ہوگا کہ یہ نہیں جواب نہیں ہے کب آئے گی، بلکہ اس کی سختیاں بیان کی جائیں گی، یہ بتانے کے لیے کہ کب آئے تو بات کی بات ہے، اس کی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چیز سوچنے کو یہ ہے، تیری فکر کرنے کی یہ ہے کہ دن بڑا سخت ہے، تیری خیر نہیں ہوگی، تو پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ علی النار، وہ لوگ علی النار آگ پر، یفتنون، مجاہد صاحب کہتے ہیں کما یفتن الذهب فی النار، یفتنون اور فتنے اور عذاب میں ڈالے جانے، جس طرح کہ سونا جو ہے وہ آگ میں پگھلایا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے اچھا نکالنے کے لیے، تو اس طرح ان کو آگ میں فتنے سے ہی کہتے ہیں۔ جب سونا یا کوئی دانت یا کوئی زیور آگ پر رکھا جائے تاکہ وہ جو فالتو ذرات ہیں پاک ہوں اور یہ صاف رہ جائے، اسے فتنہ بھی، فتنے میں یہی ہے، فتنہ جو ہے وہ اصل نکل کے سامنے آ جاتی ہے بندے کی۔ اگر اچھا تھا تو آزمائشوں کے بعد وہ جتنی گندگیاں تھیں وہ اس سے دھل جائیں گی، اگر برا تھا جتنی اچھائیاں بظاہر لگی تھی وہ دھل جائیں گی اور گندگیاں وہ پیچھے رہ جائیں گی۔ اس طرح کے وقت جلانے سے تو اصل سامنے آ جاتی ہے چیز، باقی جو سونے کے ساتھ پلاسٹک کی ملاوٹ ہے، دیگر دھاتوں کی ہیں، تو وہ نکل جائے گا اس سے۔ جس دن وہ آگ پر عذاب دیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، اور صرف آگ کا عذاب ہی نہیں ہے، ذہنی ٹینشن بھی دی جا رہی ہے اور ڈانٹ ڈپٹ پڑ رہی ہے۔ ذوقوا فتنتکم، تم چکو فتنتکم، اپنا عذاب، یہ عذاب جو تمہیں دیے جا رہا ہے چکو۔ مجاہد صاحب کہتے ہیں ہاری ختم، جلایا جا رہا ہے، مزے کرو اس کے، لوٹو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ ہے اس کو تم جلدی مانگتے تھے۔ کان یسألون ایان یوم الدین، یسأل ایان یوم القیامہ، یہ ہمیشہ یہی سوال ان کا رہتا ہے، تو یہ ہے اس کی تمہیں جلدی تھی، یہ ہے لو۔ ان المتقین فی جنات وعیون، قرآن کا وہی انداز، اب اچھوں کا تذکرہ۔ ان المتقین، بے شک متقین، ان المتقین، بے شک متقین، فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے، عین عیون، آخذین ما آتاہم، وہ لینے والے ہوں گے جو انہیں دیا ربهم، ان کے رب نے، رب کا دیا ہوا وہ لیں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے محسنین تھے۔ یہ جنت جو ملی، اللہ کی عطائی نصیب ہوئی، یہ کوئی اتفاقی چیز یک دم بغیر کسی محنت کے نہ تھی، بلکہ انہم کانوا قبل ذلک، اس سے پہلے وہ دنیا میں ہی وہ اچھے رہے، انہوں نے تیاری کی ہے، محنت کی ہے، آ کے وہ محسن تھے،
وہ بندگیاں نہ صرف کرنے والے بلکہ زندہ بندگیاں کرنے والے تھے. ایسی بندگیاں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کیونکہ دل کی نگاہ سے بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، ایسی بندگیاں کرتے تھے. اس لیے انہیں جگہ ملی. اس لیے فرمایا نا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات کو وہ کم سوتے تھے. گناہ تو چھوڑیے، ان کی زندگی غفلتوں سے بھی خالی تھی. ان کی نیندیں جو ہیں وہ بے کنٹرول نہیں تھی کہ جی بس سوئی اور سوئی رہ گئے، اور سب سے محبوب چیز ہی نیند بنی ہے ان کی. اس لیے بھی کہا نا، یہاں سے نقطہ سمجھے کہ جہاں بہت سارے لوگ گناہوں کی بنا جنت سے محروم ہوں گے، بہت سارے سو کر محروم ہو جائیں گے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ کم سوتے تھے اس لیے جنت ملی ہے. تو اس کو مخالف آپ خود سمجھیں، جو زیادہ سوتے ہیں تو محروم ہوگا جنت سے. کانوا قلیلا، اور آپ تاریخ رکھیں صلحاء کی، ان کی نیندیں جو ہیں ہماری طرح سب کچھ نیند ہی نہیں بلکہ بڑے کم مقدار میں وہ سونے والے ہوتے. بندگی ان کی زیادہ ہوتی، ان کی رات تہجد کے بغیر نہیں گزرتی، علم و عمل کے بغیر نہیں رہتی. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ تھے بہت تھوڑا رات کو ما یہجعون، جب وہ سوتے بہت کم تھے رات کو. انس بن مالک سنن ابو داؤد کی 13-22 نمبر حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرح طبری صاحب نے سے نقل کی ہے صحیح سند سے، یصلون فیما بین المغرب والعشاء، کہ مغرب اور عشاء کے درمیان وہ نماز پڑھتے تھے. یعنی حدیث نے منع کیا نا اس ٹائم سونے سے، یکرہ النوم قبل والحدیث سے بعد. اس ٹائم وہ بندگی کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سوتے نہ تھے. یہ بھی معنی ٹھیک ہے، اچھا معنی ہے صحابی کا، لیکن اس کے اندر عمومی قیام اللیل بھی داخل ہے کہ وہ قیام اللیل کرتے تھے. لیکن پھر بندہ جتنا بھی قیام اللیل لمبا کرے، رات کی نماز جتنی بھی لمبی کرے، پھر بھی یہ کیفیت کہ کم سوتے ہیں وہ نہیں بنتی بظاہر. تو جواب یہ ہے، رات چونکہ مغرب کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے، مغرب سے اب پہلے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر مغرب کے بعد سنتیں، پھر عشاء کی پڑھنی ہے، اور پھر اس کے لیے سنتیں وغیرہ اور ذکر و اذکار ہے. الحمدللہ. السلام علیکم. اٹھنا اللہ کی بندگیاں کرنی ہیں، اور پھر فجر کے لیے سنتیں ہیں، پھر فجر کی نماز، اس کے بعد پھر دن میں چڑھنا. تو اس طرح سے خود ان کی بندگیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور سونا جو کم ہو جاتا ہے. مثلا اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو اس کے ساری عبادات ملا کے فرض نفل 6-7 گھنٹے، یا کم از کم نیند کم ہو جائے گی اور زیادہ ہوں گے معاملات ان کے. تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو کم سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اب رات کو کم سوئیں تو کیا مطلب؟ سیر سپاٹے رات کو یہ کرتے ہوں گے. اب ایک بندہ کہ رات کو میں نے کم سونا، قرآن نے کہا، اور ساری رات پارک میں گزار دے، بازاروں میں گزارے، یہ تو نہیں خواہشات کے اندر گزار دے، نہیں. وبالاسحار هم یستغفرون، یہ تہجد پڑھتے تھے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وبالاسحار هم يستغفرون، اور اسحار کو، سحریوں کو
سحر کی مسحار ہم یستغفرون، وہ استغفار کرتے تھے. رات نمازیں ہو رہی ہیں تو وہ استغفار چل رہے ہیں. مبارک ٹائم سے بخاری کی 11:45 نمبر حدیث، ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین آخری پہر رات کے آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں سوالات، ان میں سے کہ حل من مستغفر فاغفر اللہ، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، استغفار کرنے والا، میں اسے بخشو. استغفار اور بخشش بہت بڑی عطا اللہ کی ہمیں نہیں لگتی، کیونکہ ہمارے دلوں میں گناہوں کا خوف نہیں ہے، گناہ کی حساسیت ہم جانتے نہیں. سب صالحین بڑے خوش ہوتے تھے ان اعمال سے، بڑے پیار سے کرتے تھے، اہتمام سے، جن میں گناہوں کی بخشش کا تذکرہ ہوتا تھا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ گناہ ہی مسائل پیدا کیے تمام اور کرنے. تو اس وقت جو ہے استغفار کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور اللہ بخشتے بھی ہیں جو اس ٹائم اللہ کی بندگیاں کرتا. بالاسحار هم یستغفرون. یہ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں، اس میں کوئی اشکال والی بات نہیں. اللہ کو اللہ کے ساتھ لازمی اور ضروری نہیں ہے. اللہ کی ہستی رب العالمین کیا جی. دوسرا، جو بھی کہی جائے تو تمہاری گمراہیاں سے نہیں ثابت ہوتی. بالفرض تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ جی اللہ یہاں آ جاتے، تو پھر بھی تو آپ کی بات سچ نہ ہوئی، عرش زمین میں پھر نہیں ہے، پھر بھی اشکال. اس لیے صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اللہ جس طرح اس کی شان کے لائق آتے ہیں، ہم کیفیت نہیں بیان کرتے ہیں کہ ایسے اترتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت اور استغفار بخشش ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور یہ اوصاف ہے جنتیوں کی جو چشموں میں ہوں گے اور باغات میں ہوں گے. وفی اموالہم حق، اور ان کے مال میں حق ہے للسائل، سوال کرنے والے کے لیے، مانگنے والے کے لیے، جو مانگے ان کا بھی حق ہے. والمحروم، اور محروم کا بھی، جو مانگے ان کا بھی حق ہے، اور جو نہ مانگے ان کے لیے بھی. یعنی جو مانگے انہیں بھی دیتے ہیں اپنا مال، اور جو نہ مانگے انہیں بھی دیتے ہیں. دونوں کو دینا چاہیے. بعض جو ہے وہ نہ مانگنے والوں کو محروم کرتے ہیں، جو صرف مانگے انہیں دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں جی مانگنے والوں کو نہیں دینا چاہیے، دوسروں کو دیتے ہیں. دونوں حق للسائل والمحروم، جو مانگنے والے ہیں اور محروم ہے، اور جو محروم ہے جو نہیں مانگتے ہیں، دونوں کے. سے بخاری کی 45 اور 39 نمبر حدیث آپ نے پڑھی، لیس المسکین الذی ترد اللقمۃ واللقمتان، مسکین وہ نہیں ہے جسے آپ نے لقمہ دو دی، دوالے دی اور وہ چلا گیا، بلکہ مسکین ہوا ہے کہ جو مانگتا نہیں ہے، اقدامی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کی حاجت نہیں پوری ہوتی. اصل یہ ہے یہ تلاش کرنے پڑتا ہے. ایسا بندہ ظاہر ہے اپنی شکل صورت بھی ایسی نہیں رکھے گا کہ جو بتائے کہ محتاج ہے، باتیں ایسی نہیں کرے گا جس سے سمجھ آتی ہو کہ یہ محتاج ہے. تو ایسے بندوں کو پھر خود ڈھونڈنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا مشکل بھی ہوتا ہے. ہماری مصیبت یہ بھی ہوتی ہے جو آدمی اچھا پہنے کہتے ہیں ٹھیک، بھلے وہ جتنا مرضی ہو، اور اگر ایک آدمی دنیا کا امیر ترین اچھا نہ پہنے تو اسے غریب سمجھا جاتا ہے. ظاہر لباس ہم بھی بڑے عجیب ہیں. پھر زمانہ ظاہر لباس کیا مشکل چیز ہے، غریب سے غریب آدمی اچھے سے اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں. چونکہ اس زمانے میں لباس کی اتنی وقت نہیں رہی، اور کوئی زمانہ تھا کہ 200 جوڑے زکوٰۃ میں چل جاتے تھے. اس وقت مہنگے تھے بہت زیادہ. اب مشینیں بناتی ہیں سیکنڈ کے اندر، اور چیزیں بھی سستی ہو گئی ہیں، کپڑے کی اہمیت نہیں رہی ظاہری لباس کی. اور جو بھی وفی الارض آیات ترمذی کی 84 نمبر حدیث ہے، صحیح ہے. ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. لوگوں سلام کو عام کرو، کھانے کھلاؤ، نمازیں پڑھو،
خاص طور اس وقت جب لوگ سو رہے ہیں. یہ حدیث بالکل جیسے یہاں کی آیت ہے اسی طرح ہی ہے. کھانے کا تذکرہ ہے، نماز کا تذکرہ ہے، اور خاص طور رات کی نماز کا تذکرہ. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض اور زمین میں آیات نشانیاں للموقنین، یقین رکھنے والوں جن میں یقین کی صفت ہو، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کو وہ مانتے ہوں، انہیں نشانی نظر آتی ہے. دیکھیں مسلمان اسے اللہ کی نشانی عالم میں زیادہ نظر آتی ہے، حالانکہ تحقیق وہ کم کرے گا، کافر کی طرح نہیں کرے گا، پھر بھی نشانی زیادہ نظر آئے گی. کافر زیادہ تحقیق کر کے بھی اللہ کی نشانیاں نہیں نظر آئے گی. تو آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے، اللہ نے جو کہا آیت للموقنین، نشانی ہے لیکن موقنین کے لیے، تحقیق کرنے والے، جاننے والے نہیں کہا. چونکہ ان کی تحقیقات بے مثال، عالم جو تحقیق کافر کر رہا مسلمان نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی جو اصل نشانی ہے مسلمان کے لیے. اور پھر مسلمان جتنا سادہ ہے اس کا اس کے لیے زیادہ نشانی ہے. ایک بوڑھی ماں 70 80 90 سالہ زمین آسمان میں جھاگ اڑتا دیکھتی ہے تو کہتی ہے جی اللہ کی شان، اللہ کی شان. اور جو اس لیول کا نہیں ہے، پڑھا لکھا کہلانے والا ہے، جو جس قدر جدت سے متاثر ہے اور تعلق دار ہے، اس نے جی اس کی سائنس بیان کرنی ہے کہ جی یہ تو اس طرح ہے اس طرح، یا بیان نہ کرے کہ اللہ کی طرف سوچ کم جائے گی. تو اللہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ نشانی ہے لیکن للموقنین، جس قدر یہ یقین کا مادہ زیادہ ہوگا اور ان آلات سے بندہ دور رہے گا، یا یہ آلات اچھی طرح جانتا ہے لیکن ایمان اس کا مضبوط ہے، بٹ اور اچھی بات ہے. تو زمین میں نشانی ہے للموقنین. ورب السماء والارض وفی انفسکم فلا تبصرون. وفی انفسکم، زمین کی بات چھوڑو، وہ تو ہے ہی. وفی انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں میں اللہ نے نشانیاں رکھ دی. افلا تبصرون، دیکھتے نہیں. واقعی 5000 سے زیادہ نشانیاں کہی ہے کہ اس انسان کے اس بدن کے اندر رب العالمین نے رکھی ہے، لیکن بات یہی ہے کہ افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو. انسان سوچتا سمجھتا نہیں ہے، رب العالمین اسی کے جسے میں ہی اتنی نشانیاں رکھ دی ہے. کھانے پینے کا نظام ہے، سوچ کا ہے، اس کی عقل بڑی عجیب، اس کے اعضاء بڑے نرالے، ہر چیز ہی. وفی انفسکم افلا تبصرون. وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہاری روزی ہے. وفی السماء رزقکم، آسمان میں تمہاری روزی، تمہارا رزق، کیونکہ آسمان سے بارشیں آتی ہیں اور اس سے پھر تمہیں روزیاں ملتی ہیں. تو فی السماء رزقکم. دوسرا یہ فی السماء رزقکم، آسمان میں تمہاری روزی ہے. تمہارے اعمال جیسے اوپر جائیں گے ایسی روزیاں جو ہے وہ نیچے اترے گی. اللہ کے ہاتھ تمہاری روزی ہے، عرش پر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے. بڑا پیارا جملہ ہے. فی السماء رزقکم، دکان میں نہیں، فیکٹری میں نہیں، وسائل میں کم. اصل روزی جو ہے، اصل جو انسان کی روزی کے آنے کا ذریعہ سبب ہے، یہ فی السماء رزقکم ہے، آسمان. اور آسمان جو اعمال کے بنا انسان کو ملتی ہے روزی. فی السماء، ہم نے پہلے اس کی مثال لی تھی. یہ اعمال، بات یہ کہ اعمال سے انسان کی روزی جڑی ہے. بالکل اسی طرح اس طرح کہ آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، 1000 پکڑاتے ہیں کہ جی فلانا پیکیج کر دیں، اتنے بیلنس ڈال دیں، پیسے پکڑتا ہے، ٹرانسفر کر دیتا ہے آپ کے اکاؤنٹ. بہنی انسان کے عمل جو ہیں وہ اوپر جاتے ہیں، صبح شام فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر اس کی روزی جو بنتی ہے وہ اتاری جاتی ہے. اصل اسباب یہ ہیں جو معنوی اسباب اور روحانی ہیں، ہم دنیا سے نہیں سمجھتے. وفی السماء رزقکم، آسمان میں تمہاری روزی، وما توعدون، اور جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، وعدہ تم سے کیا گیا ہے. مجاہد صاحب کہتے ہیں وما توعدون من خیر او شر، جو خیر اور شر کے وعدے کی جاتے ہیں یہ تمام بھی وہیں سے پورے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نہیں کرتے. روزی اور وعدے، روزی کے ہر خیر اور ہر شر کے وما توعدون.
فورب السماء والارض، بس فورب السماء والارض، بس ذات کی قسم جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، انہ لحق، کہ بے شک یہ حق ہے، یہ بات نہیں گپ شپ نہیں ہے، مثل ما انکم تنطقون، اس ایسی حق ہے جس طرح کہ تمہاری یہ باتیں حق۔ اب بندہ مثلا میں بول رہا ہوں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے فلانا بول رہا ہوں، جیسے یہ بات یقینی ہے تمہارا بولنا یقینی ہے، اسی طرح ہی یہ باتیں یقینی ہے یہ ہوں گی۔ یہ عربوں کا محاورہ ہوتا تھا، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، یا ان ھذا لحق کما انک ھا ھنا، کہ جس طرح آپ کا یہاں ہونا یقینی ہے اسی طرح باتیں بھی یقینی ہیں۔ انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ آپ کے پاس پہنچی ہے خبر ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم کے مہمانوں کی، المکرمین جو کہ معزز، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آپ کو پہنچی ہے، کون سی؟ آگے آ رہے ہیں۔ اذ دخلوا علیہ، جب ان کے پاس آئے داخل ہوئے، فقالوا سلاما، کا سلام ہو، قال سلام، کا سلام، نے جواب دیا، قوم منکرون، قوم ہے منکر، اجنبی لوگ، قوم منکرون۔ سمجھ یہ آئی کہ اجنبی کے سلام بھی دیا جاتا ہے، یہ قیامت کی علامت ہے کہ انہیں سلام ہوگا جنہیں صرف پہچانتے ہیں، عام دنیا کو سلام کریں دیکھنے لگیں گے یہ کون، یہ کون نہیں، مسلمان ہے، سلام کا جواب دیں آپ۔ سلم علی من عرفت و لم تعرف، جانتے ہیں اسے بھی سلام، نہیں جانتے اسے بھی سلام۔ سلام قولا من سلام قوم منکرون، اجنبی، اسلام کا جواب دیا پھر کہا قوم منکرون، مگر اسلام ہے تو یہ کون ہے، جواب نہیں دیں گے یا پھر بعد میں دیں گے، قوم منکرون۔ فراغ الی اہلہ، اور پھر اجنبی کے لیے نبی اتنا مہمان نواز ہے، اتنا کچھ لاتے ہیں، ہم جو جاننے والوں کے لیے نہ نہیں کر پاتے، وہ ایک چائے کا پوچھتے ہیں، وہ پیسو اور نہ پیسو کہہ کے بات ختم کر دیتا، ساتھ ہی نہ بھی لگا دیتا۔ نبی ہیں اور مہمان نوازی سے سیکھنی چاہیے۔ قوم منکرون ہے، ان فراغ الی اہلہ، وہ گئے چھپے سے، فراغ میں چھپ کر جانے کا معنی، یہ تھا نا بعض آدم یہ بھی کرتے ہیں، یہ بس پتہ کہ اگر جب میں کہوں گا کہ جانی ہے پھر اگلا منع کر دے گا، لہٰذا کہہ دیتے بس جو کر سکتے ہیں کرے خدمت مہمان کی، اللہ ہے کہ کوئی کہنے کی وجہ ہو، کوئی ضرورت ہو، کچھ جیسے بعض لوگوں کو باتیں نہیں اچھی لگیں گی یا نقصان دہ ہوں گی اندر پوچھ لیتے ہیں، لیکن مگر نا جس میں خیر نظر آتی ہے جو آپ کر سکتے ہیں کریں۔ فراغ الی اہلہ، بس ہو گئے اپنے اہل کو، فجاء بعجل سمین، لے آئے بچڑا، سمین بھونا ہوا، موٹا تازہ، بس فوراً جاؤ لے آئے۔ فقربہ الیہم، فقربہ الیہم، قریب کیا ان کے، پیش کیا، قال، فرمایا، لا تاکلون، کھاتے نہیں ہو، کھا نہیں رہے، کیا وجہ ہے؟ اوجس منہ خیفہ، اسے محسوس کیا خوف کو، دل میں خوف محسوس کیا، اوجس منہ خیفہ، ان سے خوف، اور یہ اوجس کے اندر پھر ہے کہ محسوس کیا، اظہار نہیں کیا۔ قالوا لا تخف، کہا وہ سمجھ گئے، پھر مہمان کو بھی ذرا ہوشیار ہونا چاہیے اور میزبان کی ضروریات وغیرہ احوال حالات پر نظر رکھنی چاہیے، وہ سمجھ گئے۔ لا تخف، نہ ڈرو، وبشروا بغلام علیم، انہیں خوشخبری دی ایک جاننے والے بچے کی کہ اللہ، ہم اس بات گزر چکے ہیں، فرشتے ہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، فرشتے ہیں، خاص مشن لے کر آئے ہیں اور آپ کو بھی خوشخبری کی اولاد۔ فقالت امرأة فی سرة، فاقبلت امرأة، آئی ان کی بیوی، فی سرة، مجاہد صاحب کہتے ہیں صیحۃ، یہی اس کا صحیح معنی ہے، بعض نے طرح طرح کے معنی اور کیے کہ جی کھڑکی میں اور سوراخ میں اور روشندان میں آئی، فی سر معنی صیحہ، چیخا، آواز نکالی، پیچھے کہاں
اور جب بیوی نے بات سنی تو حیرانگی کا اظہار کیا کہ میں بوڑھی، میں بانجھ اور خاوند میرا بوڑھا، ان ھذا لشیء عجیب، یہ بات ان کی ہے فی سرۃ، شیخہ بات کی، فسکت وجہہا، اور مارا اپنے چہرے کو. یہ ہوتا لوگوں کی عادت ہوتی ہے جی، مثلا ماتھے پر مار دی اپنا ہاتھ وغیرہ. وقالت، کہنے لگی، عجوز عقیم، بوڑھیا. انا نہیں کہا، عجوز عقیم، کہ بوڑھیا ہے اور بانجھ ہے تو کیسے اولاد؟ نہ بیوی میں طاقت نہ خاون میں طاقت. وقالت عجوز عقیم، قالوا کذالک، قالوا کہا کذالک، اسی طرح ہی، یعنی آپ کا ہونا ہوگا، اس یہی عمر آپ کی ہوگی اور یہی معاملات ہوں گے، پھر بھی اللہ پیدا کرے گا. قالوا کذالک قال ربک، کہا ہے تیرے رب نے، اسی طرح کی بات تیرے رب نے کی، یہ ہوگا اسی حال میں، اسی عمر میں، یہی کچھ ہوگا. قال ربک، بس یہی بات کافی ہے کہ قال ربک، تیرے رب نے کہا. بڑی پیاری بات اللہ نے کی سمجھنے کی، یعنی باقی حوالے نہیں دیے کہ جی یہ کہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا، رحم کے اندر اللہ تعالیٰ طاقت پیدا کر دیں گے. بس قال ربک، تیرے رب نے کہا، اور یہی کہا. جسے رب کہے کہ میں نے کرنا ہے، بس بات ختم. رب کہے، رب دکھائے، رب سمجھائے، رب خواب کی شکل میں دکھائے، جیسی بھی صورت ہو. نبی کہے، اللہ کہے، رسول کہے، قول اللہ یہ کافی ہے. قال ربک، تیرے رب نے کہا، بس. انہ الحکیم العلیم، انبیاء بھی پھر ایسے اللہ سے مانگتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں ہیں. ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو اس کی ایک وجہ ہے کہ کیوں انبیاء جب مانگتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں ہیں، اور کیوں بندہ سوچ سمجھ کر مانگے اور جو مانگنا شروع کیا ہے پھر وہ چھوڑنا نہیں ہے، حالات جیسے بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعا کا نہ قبول ہونا یہ ایمان کو متاثر کرتا ہے. دعا کا قبول ہونا ایمان کو بناتا ہے، لیکن ایمان بڑھتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہے بندے کی، اور جب نہیں قبول ہوتی تو اس سے بعد ایمان پر اثرات پڑتے ہیں، ناامیدیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ پر یقین کا مادہ اور صفت کم ہونے لگتی ہے بندے کی، اور یہ کم نہیں کرنی. اس لیے سوچ سمجھ کر بندہ مانگ، جو چیز مانگنے کی ہے وہ مانگے، استخارہ کر کے مانگے، اور جب مانگے پھر چھوڑنی نہیں ہے تاکہ اس کی عطا رب العالمین کر نہ دیں. حالات کو اور ظروف کو اور اسباب کو سائڈ پر رکھ کر. قالوا کذالک قال ربک، کہا ہے تیرے رب نے، انہ الحکیم العلیم. سوال آیا نا کہ یہ کیسے کام اللہ کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ جب اللہ نے کرنا تھا پہلے کیوں نہیں کیا؟ اب جب عمر گزر گئی اب کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو انہ هو الحکیم العلیم، وہ اللہ رب العالمین حکیم ہے، جو کریں یہی بہترین وقت تھا تیری اولاد کا جو اللہ نے تجھے دی، تیرے اس کام کا جو اللہ نے تیرے ساتھ کرنا اور کیا. انہ هو الحکیم العلیم، وہی خوب حکمتوں والا اور خوب جاننے والا ہے. اسے کرنا آتا ہے کہ میں نے کیا کرنا، کس انداز سے کرنا. وہ حکمتوں والا ہے، وہ علم والا ہے، بہتر کر سکتا. قال فما خطبكم ايها المرسلون، اب جب خبر ہوئی کہ یہ تو فرشتے ہیں، پوچھا فما خطبكم ايها المرسلون، تمہارا کیا معاجرہ ہے المرسلون رسولو، کیا پیغام لے کر آئے ہو، کیا معاملات؟ قالوا نے کہا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، سے ہم بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف، ایک مجرم قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ آپ بھیجیں نوح علیہ السلام کی قوم، لنرسل تاکہ ہم بھیجیں علیہم پر حجارۃ پتھر، من طین مٹی کے، وہی نوکدار پیچھے گزر چکا، جو بنے بنائے پتھر ہوتے ہیں سخت، مصب جو ذرات رکھتے ہیں، آگ پر پکی چیز نقصان رکھتی ہے. مسومۃ عند ربک، مسومۃ نشان زدہ، عند ربک تیرے رب کے ہاں نشان زدہ ہوں گا کہ فلانے پتھر فلانے کو لگے، اور میڈ جیسے وہاں لکھا ہوتا ہے ان فلان. مسومۃ عند ربک، نشان زدہ تیرے رب کے ہاں، المسرفین، اسراف کرنے والے، جو حد سے گزرنے والے. حدود ہے نا کہ جی جائز بیویاں استعمال کی جا سکتا، لیکن جو اس سے آگے بڑھے گا اور ہم جنس پرستیاں وغیرہ
المسرفین اخرجنا من کان، تو یہ چیزیں اسراف کے اندر آتی ہیں۔ ہم صرف کھانے میں اسراف سمجھتے ہیں، اسراف ہر چیز کے اندر ہے، اسراف کھانے میں ہے، پینے میں ہے، علم میں ہے، عمل میں ہے، ہر نیکی میں ہے، اخرجنا ہر ادا میں ہے انسان کے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، بس ہم نے نکالے ہوا جو من کان فیہا، جو اس میں تھے اس بستی میں، من المؤمنوں میں سے مومن تھے، ہم نے نکالے لوط علیہ السلام کی بستی سے بچائے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، آپ کو کہے گا کہ بہت زیادہ ہوں گے، نہیں، فما وجدنا، ہم نے نہیں پایا فیہا اس میں غیر بیت، سوائے ایک گھر کے، من المسلمین مسلمان، ایک گھر ہی تھا، ایک کمرہ آدھا، اور باقی تمام ہی کافر تھے۔ وترکنا فیہا آیۃ للذین، ہم نے چھوڑی ان میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب العلیم، جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے، ان کے لیے نشانی چھوڑ دی، ہمارے لیے نشانی بن گئی نا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام میں بھی نشانی ہے، اذ ارسلناہ، جب ہم نے بھیجا الی فرعون، فرعون کی طرف سلطان مبین، واضح نشانی دے کر، معجزات اللہ نے عطا کیے، ید بیضاء، عصا وغیرہ، فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، فتولی برکنہ، اس نے روگردانی کی، پھرا وہ برکنہ، اپنی قوت و طاقت کے ساتھ، اپنی قوت و طاقت کی بنا وہ پھر گیا، وقال، کہا ساحر، جادوگر ہے، او مجنون، یہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، فاخذناہ وجنودہ، ہم نے انہیں پکڑا، ان کے لشکر کو، فنبذناہم فی الیم، انہوں نے پھینک دیا فی الیم میں، دریا میں، سمندر میں، وہ ملیم، وہ ملاوت کرنے والا تھا خود کو، پھر میں نے کیا کیا، گناہ پھر بندے کو ملامت ہی کرتے ہیں، اور ملیم کو اس معنی میں مفعول کے معنی میں لیا گیا، انہیں ملامت کیا جا رہا تھا، آج تو دنیا ملامت کرتی ہے، لانتیں بھیجتی ہیں فرعونیوں پر، اور اسی طرح قوم نے بھی ملامت کی ہوگا، ملامت کرے گی کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا، تباہ کیا، وہ ملیم، وفی عاد، اسی طرح عادیوں میں بھی نشانیاں، اذا ارسلنا علیہم الریح العقیم، ہم نے ان پر بھیجی ہوا العقیم، بانجھ، عذابی ہوا تھی نا، بانجھ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح بانجھ ہو بندہ اولاد نہیں ہوتی، تو آخری ہو جاتی ہے چیز، تو ان کے لیے ہوا جو ہے پھر یہ آخری ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد ان پر نہ ہوائیں چلی ہیں نہ خیر آئی ہیں، اور ان کا صفایہ کر دیا، ریح العقیم، ما تذر من شیء اتت علیہ، ما تذر، نہیں چھوڑتی تھی یہ ہوا کوئی بھی چیز، اتت علیہ، اس پر یہ آئے، الا جعلته کالرمیم، مگر اسے بنا دیتی تھی کالرمیم، بوسیدہ ہڈی کی طرح، بالکل ختم، عجیب ہوا تھی۔ وفی ثمود، اس طرح سمودیوں میں ہر ایک کا واقعہ چھوٹا چھوٹا کر کے لایا جا رہا ہے، وفی ثمود، اور سمودیوں میں بھی، اذ قیل، جب ان سے کہا گیا تمتعوا، فائدے اٹھاؤ، حتی حین، ایک وقت تک، انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا نا، مار دیا تھا، کہا کہ بس تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مکذوب، 3 دن بس تمہارے پاس چانس ہے، حتی حین، ایک وقت تک، فعتوا عن امر ربہم، انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، اعراض کیا، آگے پھر گئے، فاخذتہم الصاعقۃ، ان کو پکڑ لیا صاعقہ نے، اور تھندر، آسمانی عذاب، کڑ کر اللہ نے مسلط کی، وہم ینظرون، وہ دیکھ رہے تھے، اس لیے کہا ینظرون، جو دیکھی دکھائی موت ہوتی بڑی شدید ہوتی، ایک بندہ جا رہا ہے ایک دم اس نے مار دیا، مر گیا، یہ بھی ہولناک ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ حالت نہیں ہوتی، بندہ دیکھ رہا سامنے موت آ رہی ہے، یہ بہت ہولناک ہوتی ہے، وہم ینظرون، وہ دیکھ رہے تھے، تو یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ موت آ رہی ہے، اور اتنے مضبوط لوگ ہیں لیکن ٹال نہیں سک رہے، وہم ینظرون، ہوتا ہے نا کہ بندہ جب سمجھے کہ فلانا مجھے مارنے آ رہا ہے، ہل ڈوب لے گا، مقابلہ کر لے گا، بھاگ جائے گا، تو نہ یہ بھاگ سکے اور نہ مقابلہ کر سکے، اور موت سامنے دیکھ رہے ہیں، وہم ینظرون، آ رہی ہے موت، فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، فما استطاعوا من، ایسے مرے اٹھ نہ سکے، ہوتا ہے کسی کو بچھاڑ دیتا ہے اگلا لیکن پھر یہ اٹھاتا ہے، اور یہ تکلیف ہو جاتی ہے پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، فما استطاعوا من قیام، کی طاقت قیام کی نہ تھی، کہ نہ قیام کر کے مقابلہ کرنے کھڑے ہوں، اور نہ مر کر
یا اس وقت بچھڑ کر دوبارہ وہ اٹھیں مستطاع من قیام. ہمارا کام ہوتا ہے کہ بندہ وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن بعد میں پھر کرتا ہے، بعد میں بدلہ لے لیتا ہے. یہ کہتا ہے جی میں پوچھ لوں گا آپ سے. وما اکثر المنتصرین، اور وہ جو بدلہ لینے والے بھی نہ تھے، پھر بدلہ بھی نہ لے سکے. اللہ سے کون بدلہ ہے؟ یہ طاقتور قوم کی تکڑی تو اللہ نے پھر اس کو صحیح چیلنج کر کے تباہ کیا. وقوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم تھی. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم تھی، فاسق قوم تھی. والسماء بنینا، اور آسمان کو ہم نے بنایا بأید، اپنے ہاتھ، بأید طاقت سے. اپنے یہاں عید سے مراد جو ہے یہ طاقت ہے، چونکہ یہ یاد رہے کہ ید سے نہیں لیا گیا، یہ ید نہیں سے نہیں ہے بلکہ عاد عید سے یہ ہے جو طاقت کے معنی میں، اس فعل سے اس کو لیا گیا. اس لیے تعویل نہیں ہے، یہ نہ کہ یہ تعویل ہو رہی ہے ہاتھ کا معنی طاقت کیا جا رہا ہے، بلکہ نہیں، یہاں جو اصل مادہ یہاں مادہ ہی بدل ہے. یہاں ید کا مادہ نہیں ہے، یہ عید کا مادہ ہے، وہ طاقت کا معنی. والسماء بنینا، ہم نے آسمان کو بنایا بأید، طاقت سے. وإنا لموسعون، بات یاد رہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تعویل آپ نے بھی تو کی ہے، یہ تعویل نہیں ہے، اصل معنی ہے یہاں کا مادے کا معنی ہے، مادے میں فرق ہے. آپ کو غلطی لگی ہے، آپ نے وہ مادہ سمجھ لیا ید کا. وإنا لموسعون، اور بے شک ہم ہی وسعت دینے والے ہیں. آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنی طاقت سے پیدا کیا ہے. وإنا لموسعون، اور ہم اسے پھیلا رہے ہیں. اسی لیے آج کی تحقیق بھی ہے کہ عالم پھیل رہا. وإنا لموسعون، وسعت دینے والے. اور اس کے اندر پھر معنوی وسعت بھی پیدا ہو رہی ہے. معنوی وسعت زمین کے اندر پیدا ہو رہی ہے. ہر روز جو ہے اور ان چیزوں کی پیدائش یہ بڑھتی جا رہی ہے. کل جو سبزی کی مقدار تھی آج اس سے زیادہ ہو رہی ہے. گندم، چنا، ہر چیز ایسی ہے. یہ کون یہ وسعت لا رہے ہیں؟ رب العالمین ہے. وإنا لموسعون، یعنی حسی وسعت بھی ہے اور معنوی وسعت بھی ہے، رب العالمین لا رہے ہیں. والارض فرشناها، زمین کو ہم نے بچھایا ہے، فرش بنایا، بچھونا بنا دیا. فنعم الماہدون، بس کتنے بہتر بچھانے والے ہیں. فنعم الماہدون، بہترین بیڈ بچھایا ہے رب العالمین. ومن کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز سے ہم نے پیدا کیا دو جوڑے، ہر چیز کو ہم نے دو جوڑے پیدا کیا. دو سے مراد یعنی مذکر اور مؤنث مل ملا کے دو بن گئے نا، نہ کہ دو دو، یعنی چار نہیں ہے، دو. پیچھے بات گزر چکی. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. کیوں یہ کام کیا؟ کہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں گنائی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جوڑے اللہ نے پیدا کیے. جوڑوں کا نظام بھی اپنے اندر بہت بڑی نشانی رکھتے ہیں. لیکن چیز ایک ہے، مثلا انسان ایک ہے، ایک کے اندر پھر دو مذکر یا مؤنث. ظاہری اعضاء کے ایک بھی ہے، مختلف بھی ہے. چاہتے ہیں ایک بھی ہے اور الگ بھی ہے. انسان رکھ کر الگ کیا، یعنی یہ تو ممکن ہے کہ جی انسان اور جانور کا فرق، لیکن انسان رکھ کر الگ کر دیا، خوبیاں الگ کر دی ہیں، چاہتیں الگ کر دی ہیں، اور طاقتیں قدرتیں الگ کر دی ہیں. ہر لحاظ سے اس میں جوڑے کے نظام میں در میں نشانیاں رکھی. اور پھر ہر چیز کے اندر، صرف انسانوں کے اندر نہیں، جانوروں کے اندر نہیں، درندوں اور پرندوں اور اس میں نہیں، اور درختوں اور پھلوں پھولوں کے اندر العالمین نے اس نظام. اور تو چھوڑیے بے جانوں کے اندر رکھ دی. ہر چیز کا جوڑا ہے دنیا میں، کالا سفید، اچھا برا، زمین آسمان، ہر چیز کے اندر جوڑا ہے. تو العالمین نے نظام رکھا ہر چیز. میرے خیال سے شاید جس فیلڈ میں بھی آپ اتر جائیں، ہر چیز کے اندر جوڑا آپ کو ملے گا. ہر چیز کے اندر. ایک دن ہمارے یہاں ایک مستری کام کر رہا تھا، اس نے بات کرتے کرتے کہا نا کہ یہ اور ایک یہ کوئی سال تھے ایسا وغیرہ، یہ ہماری بنیادی ضروریات ہے. تو اس کے بغیر یہ نہیں، اس کے بغیر یہ نہیں، یہ دونوں ساتھ رکھنا ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھیں یہاں بھی اللہ نے جوڑے کا تصور رکھا، دو یہاں بھی. تو اللہ کا نظام ہے اور اسی کے اندر نشانی. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ففروا الی اللہ، جو لوگ قرآن حدیث کو نہیں سمجھتے نہ سمجھیں، لیکن جس چیزوں پر قرآن حدیث نے
دنیاوی چیزیں ہیں ان پر غور فکر کا ہے، ان کو پڑھ لے، اللہ تک رسائی اپنی حاصل کر لیں گے۔ ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ رب العالمین کی طرف۔ ففروا الی اللہ، یہ اللہ جتنا عظیم ہے، جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور بعضوں کو اس انداز سے ہلاک کی ہے، تو اسی کی طرف بھاگا جائے گا۔ دیکھیں سمجھیے بات، ہدایت کی دو بڑی راہیں ہوتی ہیں نا، ایک یہ ہے کہ کسی کی عطائیں آپ کو نظر آتی ہیں، اس کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے اور آپ اس کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، اس کا احترام کرنا، رسپیکٹ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک یہ کسی کی طاقت اتنی نظر آئی اور سزائیں وغیرہ وغیرہ پکڑ دکڑ، آپ ڈر گئے، آپ نے بات ماننا شروع کر دی، اس کی مخالفت کو چھوڑ دیا آپ نے، بڑا تکڑا بندہ۔ یہ دونوں صفات اللہ کے اندر ہیں، اس لیے اللہ سے محبت بھی، اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور اس سے کا ڈنڈا بھی بڑا مضبوط ہے، تو خوف بھی ہو اللہ کا۔ تو یہ دونوں صفات اللہ نے یہاں بیان کی ہیں، پھر فرمایا ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف۔ کیوں بھاگنا؟ دونوں چیزوں میں، اس لیے بھی بھاگنا ہے کہ اللہ کی نعمتیں بڑی ہیں، اس کا حق ہے کہ اس کے پاس میں جاؤں، اس کو راضی کروں، شکریہ ادا کروں اسے اللہ کا، اور اس لیے بھی ہے کہ نہیں جاؤں گا تو مار پڑے گی بڑی مضبوط۔ دیکھیں بڑوں سے ایک آدمی اگر بڑا ہے اور سخت سزائیں رکھنے والے اور آپ پر قادر ہیں، آپ اس کا محتاج ہیں، بھلے آپ کی محبت نہیں بھی ہوگی پھر بھی آپ بھاگ کر جائیں گے نا، کیا کہ مجبوری ہے جی، بنانا پڑتا ہے، اسے رکھنی پڑتی ہے، ناراض نہیں کر سکتے۔ تو یعنی انسان کا دل کرے نہ کرے اللہ کے پاس بھاگنا ضروری ہے، اور کچھ نعمتیں اللہ کی اگر نہیں نظر آتی، نعمتیں دے کر اللہ کے پاس جائے۔ لوگ کہتے ہیں جس بلا سے بندے کی جان نہ چھوٹتی اسے 100 دفعہ گلے میں لے جاتے ہیں۔ اگر سے رب العالمین یہ ہم سمجھانے کے لیے بات کریں تو بہت پیاری ہستی ہے، جب تیری جان نہیں چھوٹنی اور باغی رہ کے بھی تو اس کا محتاج ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کسی کا ہو جا۔ ففروا الی اللہ، پھر یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ امشوا اذهبوا جاؤ، نہیں، ففروا، فرار کا ہے، بھاگو۔ ایسے بھاگنا ہوتا ہے نا کہ بندہ بس شلوار اپنے اوپر کرے گا اور بیلٹ اپنا مضبوط باندھ لے گا، ناڑا مضبوط کر دے گا اور بہترین لباس پہننے کا جو بھاگنے کے لیے بہترین ہو، یہ تیاری ہے ساری نا۔ مثلا ایک آدمی نے ورزش کرنی ہے، کیوں اس کے لیے الگ سے لباس رکھا جاتا ہے اور اسی کے لائق اور قابل ہے، تو یعنی اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف بھاگو اور نکلو، اہتمام سے نکلو، اور پھر بندہ نکل گیا مثلا جی، اور جی بس آہستہ آہستہ نہیں، بھاگو۔ وفروا الی اللہ، وہ کوئی آدمی کسی مزدور کو لے کے جا رہا کام کے لیے اور سست ہے، بار بار پیچھے رہ جاتا ہے، وہ بندے کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، وہ آگے نکل جاتا ہے اور یہ پیچھے رہ جاتا ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ یار آپ اتنے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تو کام آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے ایک کام کے لیے اپنی ڈور نہیں خراب کر سکتا، ایک دن کے کام کے لیے اپنی ڈور نہیں خراب کر سکتا، میں اسی طرح چلوں۔ تو یعنی بعض بندہ نکل تو پڑا ہے لیکن یہ ہے کہ سست پست جا رہا ہے، نہیں، نکلو اللہ کی طرف اور فرار کی شکل اختیار کرو، بھاگم بھگائی اور جلد سے جلد۔ ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ رب العالمین کی طرف۔ انی لکم من نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے نذیر مبین، واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ یہ کوئی کہہ سکتا کہ آپ کون ہو جی جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جائیں؟ جی میں اللہ کا بھیجا ہوں، ہوتا نا، ایک آدمی آتا ہے جی سب جی یہ کہہ رہے ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، ان کی یہ، آپ راضی کریں نا، آپ کون ہیں؟ آپ بات ہے جی میں ان کا، انہوں نے مجھے بھیجا، سیکٹری ہوں، اس طرح کی بات ہے۔ اللہ کا حوالہ میں دے رہا ہوں، اللہ کے پاس بھاگنے کی ترغیب دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ انی لکم من نذیر مبین، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میری باتیں عام نہیں ہیں، میں اسی کا بھیجا ہوں، ظاہر اسی کی باتیں کروں گا، اسی کے پیغامات سناؤں گا۔ بخاری کی روایت ہم نے پڑھی نا کہ انا النذیر العریان، میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وہاں عریان کے الفاظ ہیں، قرآن نے مبین کہہ دیے، ایک ہے عریان، انہوں نے بات کی تھی، ان کے ایک طریقہ تھا عربوں کا اسلام کے آنے سے پہلے کہ وہ لباس تک اتار ہوتے تھے اور پھر چیخ لگاتے تھے تاکہ لوگ یقین کر جائیں کہ یہ واقعی یہ چیز ہے، تو کھلم کھل ڈرانے والا، یہاں مبین لفظ آیا، واضح۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں پر ان سے پہلے تھے میں رسول کے بھی رسول، آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے، نذیر آئے، اللہ قالوا مگر انہوں نے کہا ساحر مجنون، یہ جادوگر ہے یا مجنون یا پاگل، یہ کہتے تھے پاگل ہے جادوگر۔ اللہ فرماتے ہیں جو باتیں انہوں نے کل کے کافر نے کی ہے آج کافر بھی کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس زمانے کا ہمارا نام نہاد مسلمان اور ملحد بھی کر رہا ہے کہ جی یار یہ فرسودہ قسم کے لوگ ہیں، دقیانوس قسم کے پرانے ہیں،
پرانی باتیں کرتے ہیں، انہیں کیا پتہ دنیا جدید ہو گئی ہے، نئے نئے معاملات ہیں، یعنی وہی ہمیں وہ پاگل جیسے کہہ رہے ہوتے ہیں، پاگل ہی کہتے ہیں، پاگل ہیں یار، یہ اور دنیا ہے، ان کو چھوڑو، اب یہ باتیں نہیں رہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیوں یہ ہزاروں سال پہلے کا کافر اور اللہ کا دشمن اور ہزاروں سال بعد کا، ان کی باتیں کیوں آپس میں ملتی ہیں؟ اتواصوا بہ، کیا ان دونوں نے اس چیز کی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ یعنی فرعون نے خط لکھا ہو یا پھول کال کی ہو 24 صدی کے مسلمان یا ملحد کو کہ جی آپ نے یہ جواب دینا، میں نے بھی یہ دیے تھے۔ اتواصوا بہ، کوئی وصیت کی ایک دوسرے کو یہ جواب دینا؟ تو جواب ہے کہ نہیں، بلکہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم قوم طاغون، یہ سرکش ہے، ان کی وہ دلی صفات ایک جیسی ہے۔ دیکھیں، اور جب دل ایک ہوگا تو باتیں بھی پھر ایک ہوں گی۔ وہ بھی باغی تھے اللہ کے، یہ بھی باغی ہے۔ تو کل 1000-2000 سال پہلے اس گٹر سے جو بدبو نکل رہی تھی، آج کی گٹر سے بھی وہی نکلے گی۔ اور اسی طرح جن میں خیر ہوگی، کل جہاں جس محل اور جس خوشبو دانی سے جو خوشبو نکلی، آج بھی وہی نکلے گی۔ محل ایک ہے، وہ فیکٹری ایک ہے، صفات ایک ہے۔ دیکھیں، کل اناء ینضح بما فیہ، روی کہتے ہیں جو برتن کے اندر وہی نکلتا ہے، اور برتن کے اندر جو چیز بنے گی وہی ہوگی، تو وہی چیز باہر آئے گی، وہی خوشبو بدبو باہر آئے گی۔ ان کے وہ برتن ایک ہیں، وہ جو اندر فیکٹری لگی ہے اور دل کی شکل میں وہ ایک ہیں، اس لیے باتیں۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ جو اہل حق ہیں وہ مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، ان کی باتیں ایک ہوں گی، اہل باطل کی ایک ہوگی، کافر کی کافر سے ملیں گی، مسلمان کی مسلمان سے ملیں گی، ٹوٹل ایک ہوں گے۔ تو یہ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش ہیں، اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں، طغیان اختیار کرنے والے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، فتول عنہم، آپ پھر جائیے ان سے، فما انت بملوم، اب یہ کہ میں پھروں تو کہیں گناہگار نہ ہو جاؤں، نہیں، فما انت بملوم، آپ کو کوئی قابل مذمت یا ملامت نہیں ہے، آپ پھر جائیں سے۔ جب اللہ نے کہا پھر پرابلم نہیں ہے، ویسے تو نبی نے دعوت دے دی ہے، لیکن دعوت دی اور دی اور دی اور ٹھس سے مش نہیں ہو رہا، یہ پھر آخر کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام تنذر لا یؤمنون، یہ والی بات۔ فما انت بملوم، آپ قابل مذمت نہ ہوں گے، ملامت زدہ نہ ہوں گے، پھر جائیں سے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، وذکر، نصیحت کرتے رہیے، فإن الذکریٰ، بے شک نصیحت جو ہے تنفع المؤمنین، اور نفع دیتی ہے مومنوں کو، نصیحت کرتے رہا کریں، نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنوں کو۔ اب ان کی بنا مومنوں کو نہیں چھوڑنا، اسی طرح کے لیے بدبخت ہے، پھر بھی آپ دعوت دیتے جائیں، جو ایمان رکھیں گے، جن میں یہ خوبی ہوگی وہ نکل آئے گی، وہ ایمان لے آئیں گے، اور جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھ جائے گا، فائدہ دے گی یہ نصیحت۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیوں یہ نصیحتیں اور نبی آ کر بار بار بتا رہے ہیں؟ یعنی کہہ سکتا ہے نا یار، کیا انبیاء بھیجے جا رہے ہیں، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کتابیں آ رہی ہیں کہ یہ کرنا یا نہیں کرنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ چھوڑ دی جائے انسانوں کو آزاد، کوئی مذہب وغیرہ نہ ہو۔ تو جواب یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے بندوں کو کھانے پینے بچوں کے پیدا کرنے کا نہیں پیدا کیا، مزوں کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ خاص مقصد کے لیے کیا۔ وما خلقت الجن والانس، ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو الا لیعبدونی، لیکن مگر اس مقصد کے لیے کہ وہ میری بندگی کریں گے، اس مقصد کے لیے پیدا کیا، یعبدونی۔ ما اريد منهم من رزق، میں ارادہ نہیں رکھتا ان سے روزی کا، میں نہیں چاہتا کہ مجھے پیسے دیں، اس طرح کے دنیا کے غلام اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ پیسے کمائے گا مجھے دے گا۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے ارادہ نہیں رکھتا کسی قسم کے رزق، کوئی روزی کا مطالبہ میں ان سے نہیں کرتا۔ وما اريد ان يطعموني، اور میں یہ بھی ارادہ نہیں رکھتا کہ مجھے وہ کھلائیں پلائیں۔ وما اريد ان يطعمون، ان سے رزق کا طالبہ بار بار ہوتا ہے نا، یعنی ایک تو یہ معنی اس کے اندر ہے نا کہ جی لاؤ کما کر مجھے دو، اور اس کے اندر یہ بھی ہے ما اريد منهم من رزق، کہ میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا میں جاؤ اور پیسے کماؤ اور کھاؤ اور کھلاؤ اور بچوں کو اور خود کو، یہ میرا ارادہ ان سے نہیں ہے۔ یعنی نہ اللہ نے خود کے لیے کمائی کا کہا اور نہ
ان کے لیے کہ اپنے لیے کماؤ، یا یعنی مقصد یہ نہیں دیا گیا کہ تم میرے لیے کماؤ گے یا اپنے لیے کماؤ گے، ما اريد تو دونوں نہیں ہے، ما اريد منهم من رزق، میرا ارادہ ان سے رزق روزی کا نہیں ہے کہ یہ روزیاں ڈھونڈتے پھریں اور کماتے چلے جائیں، وما اريد يطعمون، میرا ارادہ ان سے یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے یہ کھلائیں یا مجھے دیں، پھر یہ میرا نہیں، ان يطعمون۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ عمومی رزق کا مطالبہ نہیں کہ جاؤ پیسے کما کر لا کر دو، جب اوقات اگلا کہتا ہے جی کھانے کی چیز لا کر دو، مجھے کھلاؤ کوئی چیز، نہ پیسے شیسے اور نہ کھانا شانا کوئی میں ان سے نہیں مانگا۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ رب العالمین هو الرزاق، وہی رزاق ہے، بہت زیادہ روزیاں دینے والا ہے، وہ تو دینے والا، وہ مانگتا نہیں ہے۔ انتم الفقراء الى اللہ واللہ الغنی الحمید، ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ رب العالمین یہ رزاق، بہت روزیاں دینے والا، ذو القوۃ المتین، اور ذو القوہ، قوت والا، بڑا مضبوط ہے، وہ انسانوں کا نہیں محتاج، جو محتاج وہ قوت والا نہ ہوا، اللہ تو قوت والا ہے، وہ نہیں محتاج انسانوں کا۔ المتین مضبوط ہے، مزید تاکید مضبوط ہستی طاقتوں والی ہے، اس کی خود کی طاقتیں بھی ہیں اور خارج کی بھی ہیں، دونوں۔ ذو القوۃ المتین ہوتا ہے نا، بعض ایک بندہ خود بڑا کمزور ہے اور اگر اس طرح کی کشتی ہو تو بچہ اسے گرا دے گا، لیکن عہدے بڑے ہیں، فوجیں بڑی ہیں، افراد بڑے ہیں، تو طاقت اس کی آ گئی ہے۔ اللہ دونوں ہیں، اس کی طاقتیں بھی بڑی وسیع ہیں اور خود بھی بڑا مضبوط ہر لحاظ سے۔ اللہ رب العالمین کے لشکر جو ہیں بہت زیادہ ہیں۔ سورہ فتح نے کل بیان کیے تھے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، میں جب اللہ رب العالمین وہی رزاق ہے، ذو القوۃ المتین، قوتوں والا اور مضبوط ہے، متین۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَهَا، فَإِنَّ لِلَّذِينَ، اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ تو پہلی شکل تھی نا کہ بندہ خود کمزور ہے، طاقتیں زیادہ ہیں، بعض اوقات بندہ خود بڑا طاقتور ہے اور خود بڑا مضبوط ہے، باہر کوئی طاقت اس کی نہیں، انفرادی اس کی طاقت ہے، اللہ میں دونوں ذو القوۃ المتین۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں کے لیے ذنوب ویسے ایک ڈول کو کہتے ہیں نا، یعنی حصہ اور باری، مثل ذنوب أصحابهم، ان کے ساتھیوں کے حصے کی طرح، فلا يستعجلون، بس وہ جلدی نہ کریں، انہیں اپنا حصہ جو گناہوں کا وبال وغیرہ وغیرہ مل جائے گا۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پس ویل ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون، اس دن الذی یوعدون جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، ویل ہوگی ان کے لیے، فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، ہلاکت تباہی ان کا سامنا کرے گی یا اس کا سامنا کریں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، جو وعدہ دیے جاتے ہیں قیامت کا، آخرت کا، اس دن کے لیے ویل ہوگی، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، جہنم ویل۔ پہلی سورہ زاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور۔